غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ اب میں جو گفتگو کروں گا اس کے اندر میں یہ دنیا کی بات نہیں کروں گا کہ زمانے کے اندر کوئی کہے یہ کہے جی کہ لاہور کی خبریں دیتے ہیں، کوئی کہے جی ملتان کی خبریں دیتے ہیں، کوئی کہے جی ڈیرہ غازی خان کی خبریں دیتے ہیں۔ نہیں، میں صرف وہی چیزیں بیان کروں گا کہ جو غیب، پہ یہ سن لے، غیب کہتے کسے؟ غیب کہتے کسے؟ غیب ہماری زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو، جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ مثلا یہ کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، جس کمرے سے میں اٹھ کے آیا ہوں وہ کمرہ میری نظر سے پوشیدہ ہے، یہی بات ہے نا؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، لاہور میں کیا ہو رہا ہے میری نظر سے پوشیدہ ہے، لیکن میں جو چیز سمجھانے لگا ہوں یہ غیب تو ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ملتان مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ غیب تو ہے، لیکن کوئی وہاں پہ بیٹھ کے اسے دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھنے کے قابل ہے، کوئی وہاں پہ بیٹھ کے اسے دیکھ رہا ہے۔ میں جس غیب کی بات کر رہا ہوں، جس غیب کا ذکر کر رہا ہوں، خدا کی قسم کائنات میں کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہی نہیں، کائنات میں کسی نگاہ نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات میں کسی ذات نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ارے میں اس غیب کی بات کروں گا جہاں پہ تیرا علم کیا تیرے باپ دادا کا علم نہیں پہنچ سکتا، جہاں پہ تیری نگاہ کیا تیرے باپ دادا کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ ارے تو دنیا کی چیزوں کے لیے نبی کی ذات کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، کبھی آ ہمارے پاس بیٹھ، ہم بتائیں گے خدا کی قسم جسے کوئی نہیں دیکھ سکا اسے نگاہ مصطفیٰ دیکھا۔ جسے کوئی نہیں دیکھ سکا نا اسے نگاہ مصطفیٰ دیکھا۔ کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں دلائل دینے لگا ہوں۔ جہاد کتنی ہے؟ ایک اوپر ہے، ایک نیچے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آگے ہے، ایک پیچھے، ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک روشنی ہے، ایک اندھیرا ہے۔ جو آگے دیکھ سکتا ہے، پیچھے دیکھ سکتا ہے، وہ دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ دائیں بائیں کی کوئی اہمیت نہیں نا۔ اوپر کی طرف نگاہ اٹھائیں، ہماری نگاہ آسمان پہ رک جاتی ہے، نیچے نگاہ کریں زمین پہ رک جاتی ہے، آگے نگاہ کریں دیوار کے آگے رک جاتی ہے، پیچھے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، پیچھے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کہاں کہاں دیکھتے ہیں، کملی والے کہاں کہاں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا نا تو کملی والے نے فرمایا اے انس انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سن سکتا ہوں وہ تو نہیں سن سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھتے کیا ہیں، آپ سنتے کیا ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کے کان کیا سماعت فرماتے ہیں، آپ دیکھتے کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کتنے فیوزات کا مالک ہے، وہ کتنے کمالات کا مالک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا انس میں زمین پہ بیٹھ کے خدا کے عرش کے چرانے کی آواز سنتا ہوں۔ جس وقت خدا کا عرش اس کے ہیبت کی وجہ سے چر چر کرتا ہے تو فرمایا انس میں زمین پہ بیٹھ کے، میں اس جہاں پہ بیٹھ کے خدا کے عرش کی آواز سنتا ہوں، اور فرمایا میری نگاہ دیکھتی یہ ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ کے خدا کے عرش کو دیکھتا ہوں، مجھے خدا کے پورے عرش پہ 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ملتی جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ خدا کے عرش پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ملتی جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب ذرا سوچئے نا
یہاں پہ بیٹھ کے سرکار خبر کیا دے رہے ہیں؟ 4 انگلیوں کے برابر۔ اب ذرا ایک اور چیز جو سمجھانے لگا ہوں، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں کہ کملی والے کی نگاہ کا کمال کیا ہے۔ کمال کیا ہے؟ یہاں سے 10 فٹ 15 فٹ دور چلے جائے تو 4 انگلیوں کا فرق 3 کا رہ جاتا ہے۔ 40 فٹ آگے چلے جائے 4 انگلیوں کا فرق نظر ہی نہیں آتا، یوں لگتا ہے کہ آپس میں جڑ کے کھڑے ہوئے۔ اور کوئی اس سے زیادہ آگے چلے جائے پھر تو فرق کیا، پھر تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آسمان عرش کہاں پر ہے؟ ذرا سنیے، عرش کہاں پر ہے اور نگاہ مصطفیٰ کا کمال سنیے۔ یہ جو نظام فلکی ہے نا، نظام فلکی، اس کے اندر 1 ارب 75 کروڑ کہکشائیں۔ کتنی؟ 1 ارب 75 کروڑ کہکشائیں، یہ نظام فلکی کے اندر۔ اور ہر کہکشاں کے اندر 2 ارب ستارے ہیں۔ ہر کہکشاں کے اندر 2 ارب ستارے ہیں اور 1 ارب 75 کروڑ کہکشائیں۔ اور یہ ہماری زمین اس کہکشاں کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ اس سے بڑا سورج ہے، سورج سے بڑے ستارے ہیں۔ یہاں سے سورج کم از کم 1.25 کروڑ نوری سال کی مسافت پر ہے، 1.25 کروڑ سال کی مسافت پر ہے۔ اور سورج زمین سے 13 گنا بڑا ہے، اور کئی ستارے اس سورج سے اربوں گنا بڑے ہیں۔ تو اب خود اندازہ لگائیے، یہ اس زمین کا، اس نظام فلکی، اس کہکشاں کا یہ ایک سورج ہے، ورنہ کئی کہکشاؤں کے 10 سورج بھی ہیں۔ یہ نظام فلکی ہے۔ ایک چھوٹا سا خاکہ بیان کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ جائے۔ یہ اتنا بڑا نظام فلکی ہے، اس سارے کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے، آسمانوں کو خدا کے عرش نے گھیرا ہوا ہے۔ اب ذرا جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، اب ذرا یہ بتا، تو اس نظام فلکی کی بات کرتا ہے، میرے آقا زمین پہ بیٹھ کے وہ نظام فلکی، وہ عرش جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اس عرش کے چپے چپے کی خبر میرے مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں۔ ارے تو کس علم غیب کی بات کرتا ہے؟ تجھے تو زمین کا علم نہیں، میرے مصطفیٰ پوری کائنات کے صاحبان کا پتہ بتا رہے ہیں۔ تجھے تو زمین کا پتہ نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ پوری کائنات کے صاحبان کا پتہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں نظر نہ آتا۔ اب اگلی بات، پتہ یہ چل گیا کہ میرے مصطفیٰ اوپر دیکھے تو عرش پہ نظر جاتی ہے، اوپر دیکھے تو عرش پہ نظر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو خدائے وحدہ لا شریک نے یہ کمال دیا تھا کہ اپنے وقت کے اتنے کامل اکمل اولیاء سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا عشق مصطفیٰ کے بغیر زندگی کسی کام کی نہیں، محبت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کے بغیر زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ یہ نسبت وہ ہے، اگر یہ چھوٹ گئی تو دنیا میں بھی کچھ نہیں بچے گا، قبر حشر میں بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو دوستو اس نسبت کو مضبوط کرو، اس تعلق کو مضبوط کرو، تاکہ خدائے وحدہ لا شریک اپنے محبوب کے صدقے ہماری دنیا کو بھی سنوار دے۔